استاد نصیر جو کہ 40 سال بحرین میں رہے اور وہاں کی ثقافت کو اس قدر پروان چڑھایا کہ وہاں کی ٹاپ 100 سٹوریز میں ان کا نام لکھا گیا۔ آج کل پاکستانی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے طرح طرح کے ڈیزائن ہاتھ سے بناتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ یہ کام سر جو آپ کر رہے ہیں پچھلے کتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ آنے والے وقتوں میں بڑھ رہی ہے یا کم ہوتی جا رہی ہے؟ یہ سر ویسے میں تو ہمارا ویسے خاندانی بچپن سے ہی میرے والد صاحب بڑے اچھے ماشاءاللہ ملتان کے مشہور کاریگر تھے، صاحب مشکور حسین۔ پھر یہ الحمدللہ مجھے 40 سال ہو گئے ہیں، تقریباً 45 سال، کیونکہ میں ان کے ساتھ ہی رہا تھا۔ پھر یہ میں نے یہاں ان سے اپنے دادے سے زیادہ تر سیکھا ہے۔ میرا دادا زیادہ میرے استاد تھے، حالانکہ میرے والد صاحب بہت کاریگر تھے، لیکن میری دادے سے زیادہ ان سے تھی۔ تو بہرحال ان سے کچھ ملا مجھے یہ ہنر کہ پھر میں باہر گیا، یعنی عرب میں بحرین کے اندر میں کافی سال گزارے ہیں، 30-40 سال یہاں بھی گزارے وہاں بھی گزارے۔ یہاں بھی میری ورکشاپ ہوتی تھی اور گجرانوالے بھی تھی، اور اب میں وہاں سے ریٹائرمنٹ لے کے آ گیا ہوں، یعنی اپنے بچے وہیں ہیں اور میں یہاں آ کے یہ کام شروع کیا ہے، یہ کارونگ کا، اور یہ بڑھ رہا ہے۔ یعنی آنے کے والے وقت میں جب سے یہ جو ویب سائٹوں کے اوپر یہ نٹ کی تصویریں جو آتی ہیں نا، اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی۔ مطلب کہ آپ کے کچھ پروجیکٹ بحرین میں بھی اس وقت چل رہے ہیں؟ جی، وہاں میرے چل تو نہیں رہے، ویسے میرا انس ہے وہاں، یعنی میں تو چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ تو یہاں سے کوئی چیزیں ایسی کلاگرافی ہے یا ایسی چیزیں ہیں نا انٹیک کر کے میں وہاں بھیج دیتا ہوں۔ میرے بچے ہیں وہاں، کچھ وہ گفٹ طور چلے جاتے ہیں، کچھ سیل ہو جاتے ہیں۔ 2023 میں جس طرح دنیا ماڈرنائز ہو گئی ہے، کیا اس کام کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے یا کم ہو گئی ہے؟ جی بڑھ گئی ہے، بڑھ گئی ہے۔ اس کام کو بیسیکلی کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو یہاں تو چنوٹی کارونگ کہتے ہیں، اصل میں یہ اوریجنل دیکھا جائے تو یہ کارونگ اٹالین ہے، یعنی جو یہ کام ہو رہا ہے نا یہاں چنوٹی کہتے ہیں، لیکن اصل یہ اٹالین کام ہے۔ اٹالین مطلب اٹلی سے؟ اٹلی کی، یعنی کہ یہ کارونگ ان کی مشہور ہے، یعنی کہ پھر یہ ہم لوگ ان سے مقصد لے رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں ان کی، کیونکہ ان کی ڈیمانڈ آتی ہے نا، یہ جی ہمیں بنانا ہے، ہم نے پھر اس کی یہ دیکھ لینا، جیسے یہ ہے، یہ سب چیز پھر ہم اس کی فوٹو کاپی کرتے ہیں، سمجھو۔ کسی بھی ڈیزائن کو بنانے کے لیے کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے؟ کن کن مراحل سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے؟ کافی پریشانی ہوتی ہے، کسٹمر کی ڈیمانڈ جو ہوتی ہے نا، وہ کبھی کہتے ہیں جی ہمیں بہت ارجنٹ ہے، وہ کام پھر نیڈ نہیں ہوتا جو ارجنٹ میں کرتے ہیں۔ جو ہم اپنی مزاج سے کرتے ہیں تو وہ کام کی ایسے صفائی بہترین، اور کم سے کم کسی کے اوپر 1 مہینہ لگ جاتا ہے، کسی کے اوپر 20 دن، کسی کے اوپر 15 دن، اس طرح ہی ہے مقصد۔ اس کام میں آپ انسانی مجسمے بھی بنا لیتے ہیں؟ میں نے ابھی تک جب سے آیا تھا ایک بنایا تھا۔ ممکن ہے اس چیز میں انسانی مجسمہ بنانا؟ ممکن ہے، میں نے تو بنایا ہے، کافی بڑا سارا بنایا ہے، میرے پاس شاید اس کی کاپی بھی پڑی ہے۔ ہم سننے میں یہ ہے کہ مسلمانوں کے مجسمے آپ نے بنانے سے انکار کیا، کسی غیر مسلم نے آپ کو اس بات کی ڈیمانڈ کی ہے؟ جی، مجھے سکھر سے آیا تھا، یہ مندر والوں کی چیز ہے، میں نے ان کو انکار کر دیا، میں نے کہا میں نہیں کرتا، یہ بت پرستی والا کام میں نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے اسلام میں بھی نہیں ہے۔ کوئی ایک شوق والی چیز ہے، جیسے جس کو دیکھ کے آپ یہ سمجھیں کہ اس سے کوئی انسان کے اوپر وہ اثرات نہیں ہوتے جو خدا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ہو۔ جو ایک شوقی طور ہے وہ اور چیز ہے۔ وہ ہندوؤں کا جو خاص کر مذہبی ہمارا ٹکراؤ تھا، ہم نے نہیں کیا، ان کی پوری ڈرائنگ آئی میرے پاس، میں نے انکار کر دیا بھائی نہیں، کیونکہ یہ میرے اخلاق سے باہر ہے۔ اس میں آپ میٹیریل کون کون سا یوز کرتے ہیں؟ پلسٹر آف پیرس ہے اور فائبر گلاس سے ہم ڈائیاں بناتے ہیں، ماسٹر پیس سب اس طرح مقصد ہے کہ فرسٹ ٹائم پلسٹر پیرس سے کارونگ ہوتی ہے۔ آج کل کوئی بھی ڈیزائن ہمیں گوگل سے، انٹرنیٹ سے مل جاتا ہے، کیا آپ کو اتنی کیا ضرورت ہے کہ آپ اسے خود کرتے ہیں، اتنی محنت اس پہ آتی ہے؟ وہ گوگل سے تو کاپی ملے گی نا، آپ کو ماسٹر پیس تو کچھ نہیں ملے گا۔ نہیں، آپ پینسل سے اسے ڈیزائن کرتے ہیں، اس پہ زیادہ محنت ہے۔ بس یہ اسی محنت سے، اسی کی یہ ہے ڈیمانڈ ہے، جو مشین کا کوئی اس میں تعلق نہیں ہے، یعنی مشینی جیسے آج کل CNC آئی ہوئی ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتی، جو ہم کرتے ہیں نا وہ نہیں کر سکتی۔ یہ سب ہینڈ میڈ ہے سارا پورا، اور یہ ہاتھ سے ہم خود لکھتے ہیں، نہ ہم نے فوٹو کاپی نہ کمپیوٹر سے نکالا ہے، خود اس کی سائز کے اوپر جو دیتے ہیں ڈیمانڈ ان کی، ہم وہ سائز کے اوپر ان کی ڈرائنگ بنا کے یہ آگے دیتے ہیں، یہ کارونگ ہم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 40-45 سال پہلے لوگوں کی اس کی طرف توجہ تھی، اب لوگ اس کو جاننے لگے ہیں۔ اب زیادہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے، سمجھو نٹ کے اوپر ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے، اور جو ڈیمانڈ کرنے والے ہیں، جو اپنا گھر بناتے ہیں، وہ سب چیز اسی میں ریسرچ کر کے نا آگے اونر اس کو دے دیتے ہیں، کانٹریکٹر کو، بھئی ہمیں یہ چاہیے۔ وہ پھر بیچارے یا ہمارے پاس آتے ہیں، کچھ چیزیں ان کو مارکیٹ سے مل جاتی ہیں، جیسے ابھی ہم بنا رہے ہیں، کچھ چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، تو زیادہ تر میرے پاس آتے ہیں، یعنی کہ تو یہی ہمارا ہے جو ہینڈ میڈ ہے۔ کوئی اس میں کوئی مشین کا، کوئی اس چیز کا کام نہیں ہے، سب ہینڈ میڈ ہے۔ اور میری سرپرستی میں یہ سب بچے جو
کرتے ہیں نا ساتھ، تو یہ ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا ان کو آہستہ آہستہ کرتے کرتے. کل کو یہ بھی مستقبل میں انشاءاللہ اپنے کام کو انشاءاللہ سر انجام دیں گے. میری بحرین میں بھی الحمدللہ ایک 100 اسٹوری بکس چھاپی تھی انہوں نے، اس میں بھی میرا ایک پیج ہے جس میں میری فل بحرین کے اوپر اسٹوری ہے. میں کب گیا، کب کیا، کس طرح ہے، وہ ساری میری اس میں میری اسٹوری فل ہے. 40 سال آپ بحرین میں رہے کہ آپ کو اس ملک کی نیشنلٹی ملی ہوئی ہے؟ جی نہیں، نیشنلٹی کا نہ مجھے شوق تھا نہ میں نے کوشش کی، اور وہ پہلے کچھ انہوں نے دی ہے جو گورنمنٹ کی جاب کر رہے تھے، تو اب انہوں نے بند کر دی ہے، اب کسی کو نہیں دے رہے نیشنلٹی. بحرین میں آپ نے 40 سال گزارے ہیں، بحرینی ثقافت کو آپ نے کس طرح سے پروموٹ کیا؟ وہاں حالانکہ میں پاکستانی تھا، میں وہاں کی ثقافت کو اچھی طرح، کیونکہ جو میرا اونر تھا وہ اچھا آرٹسٹ تھا، لیکن وہ مینڈلی ہینڈ میڈ نہیں تھا، سارا کام میرے سے کراتا تھا. وہ آگے وہ اس کا جو کلچر ہے نا وہ بحرین کا، وہ پورا مجھے اس کا پتہ ہے. وہ بحرینی، اس کو کہہ رہے ہیں بحرینی ڈیزائن کہتے ہیں، بحرینی کارونگ ہو گئی، اور ثقافتی اسلامی کارونگ ہو گئی، اس طرح کی وہ ساری ثقافت مجھے ان کی آتی ہے، اور مجھے وہ بہت پسند کرتے ہیں. بحرین کی بڑی بڑی آرٹسٹ، اس میں ڈل مون ہے، جو بحرین کی ثقافت کا ایک ڈل مون ہے، جو کرنسی ہوتی تھی، اس کرنسی کو انہوں نے اپنے گھر میں، اپنے ملک کے اندر ثقافت کے طور پہ بہت پرموٹ، ہر گھر کے اندر وہ ایک پیس لگاتے ہیں. یہاں ہماری، میں نے دیکھا ہے تو ہماری ثقافت کی کوئی چیز کوئی نہیں پسند کرتا، جو بھی کرتا ہے یورپ باہر والی چیز کو. اسلامی آیات کو آپ کس طرح سے لکھتے ہیں، ان کے اوپر کس طرح ڈیزائننگ کرتے ہیں؟ کچھ ایک ہوتی ہے کلاگرافی، خط کوفی، وہ میں خود لکھ لیتا ہوں. تو جو ہے خط قرآنی جو ہے وہ خطات سے کرا، میں نے اللہ کے نام پورے بنائے ہیں الحمدللہ، پورے 100 نام ترجمے کے ساتھ. مقصد ہے کہ یہاں ثقافت کو اتنا اجاگر نہیں کرتے ہمارے ملک میں، حالانکہ ان کو کرنی چاہیے. حکومت پاکستان سے آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ جو ایک کام آپ کر رہے ہیں اس کو کس طرح سے میری حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ اس چیز کو اجاگر کرائیں. ہم جیسے لوگ ہیں، جو کاریگر لوگ ہیں، میرے جیسے اور بھی بہت ہیں، ان کو آگے لے آئیں کہ کیوں یہ چیز پھر آنے والی نسل میں رہے گی. نصیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ 40 سال بحرین میں رہنے کے باوجود پاکستان میں تشریف لائے اور کس طرح سے پاکستانی ثقافت کو پروموٹ کر رہے ہیں. امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابو بکر اسلم کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ہمارا ملتان. اللہ نگہبان.